بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کی ریکارڈنگ سے پہلے مجھے ایک دوست نے واٹس ایپ پر ایک پوسٹ بھیجی جو کہ ایک سیاسی پیج کی طرف سے تھی۔ اسے دیکھ کر پہلے تو میں یہ سمجھا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں فیک فارورڈ کر دی جاتی ہیں سیاسی مخالفت کی وجہ سے، لیکن میں نے اس چیز کی ٹویٹر پر جا کر تصدیق کی اور پھر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ مرزا دبیر کا ایک شہرہ آفاق کلام ہے جو انہوں نے مولا عباس کی کربلا کے میدان میں آمد کے حوالے سے لکھا۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے اشعار ہیں اور آخر میں ہے کہ جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ اس کا پہلا مصرع اس قدر مقبول ہوا کہ دنیا بھر میں جب بھی وہ پڑھا جاتا ہے تو مولا عباس کا خیال اپنے آپ ذہن میں آ جاتا ہے۔ اور ایسی بہت سی چیزیں، بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو کچھ واقعات کے ساتھ، کچھ شخصیات کے ساتھ منسوب ہو جاتے ہیں، اور جب بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو انہی واقعات اور انہی شخصیات کے حوالے سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے صحابی۔ اب اس کے لغوی معنی تو رفیق کے، دوست کے، ساتھی کے ہیں، لیکن یہ لفظ صرف اور صرف رسول اللہ کے ساتھیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان کے احباب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص اسے اپنے لیے استعمال نہیں کرتا، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اپنے دوستوں کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے صحابی ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جیسے نوحہ، مرثیہ، شام غریباں، یہ چیزیں واقعہ کربلا کے ساتھ منسوب ہیں۔ سید الشہداء امام حسین کے ساتھ منسوب ہے۔ تو کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، اور اس چیز کی سمجھ ایک کم پڑھا لکھا بندہ، ایک کم پڑھا لکھا شخص بھی اتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہے کہ ان الفاظ کا استعمال کہاں پر کرنا ہے، کہاں پر نہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں ذہنی طور پر اس قدر پست لوگ ہیں، اس قدر ذہنی گراوٹ کا شکار ہیں کہ وہ اپنے لیڈران کو خوش کرنے کے لیے، ان کی چاپلوسی کرنے کے لیے ان الفاظ کا، ان مقدس الفاظ کا استعمال ان لیڈروں کے لیے کر دیتے ہیں۔ نون لیگ کی ایک خاتون ہے MP ہنا پرویز بٹ، اور اس بے شرم بدتمیز عورت نے مریم نواز نے کیونکہ پاکستان میں آنا تھا تو وہ ایئرپورٹ کی تصویر ٹویٹر پر لگا کر لکھا کس شیرنی کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ یعنی افسوس کا مقام ہے، اس بے شرم عورت کو شرم نہیں آئی، بدتمیز عورت۔ لعنت ہو ایسے لوگوں پر کہ ایک مرثیہ ہے، ایک نوحہ ہے کہ جو مولا عباس کے لیے لکھا گیا ہے اور ساری دنیا میں مقبول ہے، اسے تم اپنی لیڈر کے لیے لکھ رہی ہو۔ یعنی ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ان لوگوں کو شرم تک نہیں آتی کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ سیاستدان اس طرح کی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ ماضی میں بھی پہلے وہ شرجیل میمن، اس نے بھی شام غریباں کا مذاق اڑایا تھا، اس کے خلاف بھی ہم نے آواز اٹھائی، اسے لاکھوں لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ پھر بعد میں آ جاتے ہیں معافی مانگنے، انہوں نے معافی کا کلپ اپلوڈ کر دیا، ہم بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور ہم بھی بڑی مجالس سنتے ہیں۔ تم پہلے کیوں اس طرح کی پھر حرکتیں کرتے ہو؟ یہ عجیب ٹرینڈ ہے کہ پہلے گستاخی کر لو، فیم لے لو، اور بعد میں آ کے معافی مانگ لو۔ شہباز گل نے بھی اس طرح کی ہی ایک TV پروگرام میں بات کی تھی کہ کربلا کے میدان میں معاذ اللہ امام حسین ہار گئے تھے، ہم ہار گئے ہیں تو کیا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے تھوڑی، اور ان کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، آپ اپنی سیاست کریں، لیکن اہل بیت کو، شاعر حسینی جو ہیں، ان کو اپنی اس ذاتیات سے، اپنے اس گندے کردار سے دور رکھیں۔ میں جان بوجھ کر سخت الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں، اور بل آج کل بڑے پیش کیے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ایک بل پیش ہونا چاہیے کہ جو سیاستدان مقدسات کا اور مقدس ان ہستیوں کا، اہل بیت کا، اور جو ہمارے مسلک کے نزدیک جو چیزیں مقدس ہیں ان کا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اس کو سخت سزا ہونی چاہیے۔ آپ بھی اس چیز کے خلاف ضرور آواز اٹھائیں، اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور ایک دفعہ پھر اس خاتون کی مذمت کرتے ہیں، اور اس سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک تو اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرے، اور دوسرا یہ کہ معافی مانگے تاکہ جو لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے وہ ختم ہو سکے۔